آپ کی سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو نوٹیفیکیشن سے اپڈیٹ رہے۔ اعزاز میں آج کی محفل سجائی گئی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا ظہیر الدین قادری صاحب خطیب مدینہ مسجد سٹی مارکیٹ بنگلور، جو ہماری دعوت پر آج تشریف لائے ہیں اور جن کی آج تہنیت منعقد ہو رہی ہے، میں ان سے ادباً التماس کرتا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ طیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ آج گھٹا بھی موسم بھی ہے، موسم ہی کی بات کرے۔ آج گھٹا بھی موسم بھی ہے، موسم ہی کی بات کریں۔ چھڑ جائے اگر ذکر حبیب تو اب نہ کسی کی بات کریں۔ رات کے گیسو بکھر چکے ہیں، سناٹے کا عالم ہے۔ آؤ پڑھیں واللیل کی سورت، زلف نبی کی بات کریں۔ اور وہ جن کے ایمان ہے مردہ یاروں، ان کو تم مرنے دو۔ زندہ دلوں سے زندہ دل، زندہ نبی کی بات کریں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، تخت شاہی پر جلوہ افروز علماء کرام و بزرگان اعظام اور سامنے بیٹھے ہوئے ذمہ دارانہ ملت، جس طریقے سے ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ بس جگہ کی قلت کی وجہ سے کچھ لوگ آگے آ گئے ہیں، ورنہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو کچھ سامنے کر دیا جاتا ہے، سامنے کرنے والوں میں سب سے بڑا ہاتھ آگے والوں کا ہوتا ہے، اور جو سامنے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اسٹیج کے وہ کم ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خصوصاً بالخصوص میرے ہر دل عزیز دوست من، اگر میں کہوں مفکر ملت علی جناب ظہور ظہیر آبادی صاحب تو کم نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہاں جتنے حاضر ہیں میں معافی چاہتا ہوں کہ ناموں کی واقفت نہ ہونے کی وجہ سے میں فردن کہنے کے بجائے سب کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انشاءاللہ میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ کام کی باتیں بتاؤں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم. جو لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، مفسرین کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ غلط. اور دوسرا والعصر، مجھے عصر کی نماز کی قسم. اور تیسرا عصر کے وقت کی قسم. اور والعصر، جس زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. جس طریقے سے ہمارے حضرت علامہ مولانا زعیم الدین صاحب نے بڑے پیارے انداز سے بتا رہے تھے کہ آج دنیا کس انداز اور کہاں جا رہی ہے. حقیقتاً آج اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے حالات ایسے ہو رہے ہیں جیسے اولاد 15 سال کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. 15 سال کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا دشمن اس کی زندگی میں ہے تو اس کا باپ. میں خاص کر لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ 15 سال بعد اگر کوئی سب سے بڑا اس کا دشمن ہے تو وہ اس کا باپ ہے. آپ دیکھیں، ریسرچ کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینا چھوڑ دیا. جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا حکم ہمیں دیا تھا، اس طریقے سے ہم نے اولاد کی تربیت اولاد کو تربیت دینا چھوڑ دیے. آج خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک کشتی ہے، کشتی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک انسان اپنی جگہ کو سوراخ کر رہا ہے، تو بتاؤ دوسرے کیا کریں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے روکیں گے. کہا کیوں؟ کہا اگر اسے ہم نہ روکیں تو ہم ڈوب جائیں گے. اسے ہم نہ روکیں تو ہم ڈوب جائیں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال زمانے کی ہوگی. زمانے میں لوگ برائیاں کر رہے ہوں گے، آپ لوگ اسے نہ روکیں تو پھر معاملہ آپ بھی اسی میں آ جاؤ گے. تربیت کے 4 اصول ہیں. سب سے پہلی تربیت، پہلا جو مرحلہ ہے وہ ماں باپ کا ہے. دوسرا رشتہ دار اور پڑوسیوں کا ہے. تیسرا اسکول اور کالج و مدرسے کا ہے. اور چوتھا مسجد کے امام کا ہے. لیکن آج ہماری بد نصیبی کہہ لیں یا ہمارے اوپر زوال کہہ لیں، ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پڑوسی یا ہمارے رشتہ دار اگر ہماری اولاد کو کچھ نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ ہی کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہماری اولاد کو بولنے والے، تم کون ہوتے ہو. جب یہ لفظ کا استعمال جیسے چلنا شروع ہوا، تبھی سے ایک جو طبقہ تھا جسے پڑوسی اور رشتہ دار کہتے تھے، وہ طبقہ ختم ہو گیا. اب دوسرا تربیت کا جو طبقہ ہے
یعنی اسکول اور کالج، یہاں معاملہ ایسا ہوا کہ اتنے پوشن ان کو مل گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، جتنی کتابیں ہیں، جتنے سلیبس ہیں، اس کو پڑھو، یہ ختم ہونے کے بعد تم ایگزام دو اور اپنے معاملات دیکھ لو، چھٹی کر لو۔ یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسرا معاملہ، تیسرا معاملہ یہ ہے کہ رشتہ دار بھی ختم، تربیت کے معاملے میں پڑوسیوں بھی ختم، پڑوسیاں بھی ختم، اسکول اور کالج بھی ختم۔ اب مسجد کے ممبر تربیت کا ایک مقام بنے ہوئے تھے، مگر حالات ایسے ہیں کہ نئے نئے عنوانات ایسے علماء کرام کے اندر آ گئے، اب تربیت کا معاملہ وہ نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، یہ بھی معاملہ ختم۔ اب جو ضرورت اور جو حقیقت ہے تربیت کے لیے، وہ اصل جو معاملہ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو دینے کے لیے بہترین تحفہ کوئی چیز دے رہے ہو تو وہ اچھی تربیت دو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جانور جتنا اپنی اولاد کو تربیت کرتا ہے، اتنا بھی انسان اولاد کی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ آج حقیقت ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ پورے معاشرے، پورے مخلوقات کو آپ دیکھیں، شیر شکار ضرور کرتا ہے مگر ایک شیر دوسرے شیر پر حملہ نہیں کرتا۔ آپ خونی درندوں کو دیکھ لیں،